باقی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تجدید دین سے کیا مراد ہے۔ سامعین کرام، جب کسی نبی کی امت یا جماعت میں کوئی ایسا عقیدہ بن جاتا ہے یا بنا لیا جاتا ہے جو کہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے، تو اس قسم کے بنے ہوئے یا بنائے گئے عقیدے کو امت یا جماعت میں بدعت یا غلطی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں یا بدعتوں کی لوگ خود اصلاح نہیں کر سکتے، یعنی دنیاوی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ امت یا جماعت میں سے اپنے کسی بندے کو چن کر اسے علم دیتا ہے، اور وہ بندہ چنیدہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم کی روشنی میں امت یا جماعت میں پیدا شدہ اس قسم کی بدعتوں اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور پھر نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے ان کی تجدید اور اصلاح بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ آج کل یہ عاجز کر رہا ہے دور حاضر میں۔ اس قسم کا فریضہ سر انجام دینے کو تجدید یا اصلاح کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سن لیجئے۔ اور جس مومن بندے سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی تجدید اور اصلاح کرواتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق مجدد یا مصلح کہلاتا ہے، اس صدی کا۔ تو ایک بات اور بھی سن لیں کہ ایک تو ہے نا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، اس حدیث میں آن نے عمومی مجددین کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر وہ مجدد کھڑا ہوگا، یعنی اللہ کھڑے گا تو وہ کھڑا ہوگا نا، اللہ کھڑا کرے گا تو وہ کھڑا ہوگا نا، بشیر محمود کی طرح نہیں جو اس نے ڈرامے کیے ہیں، لوگوں کو کہہ دیا کہ میرے متعلق اعلان کر دو۔ سر ایک فراڈ کرنے والا بندہ تھا، آپ کو آج تک نہیں اس کی فراڈوں کا پتہ لگ رہا۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ عمومی مجددین کے ذکر کے ساتھ حسن نے دو موعود مجددین اور ان کے روحانی مقاموں کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یعنی عمومی مجددین تو وہ ہیں جن کا حسن نے بطور خاص نام نہیں لیا، لیکن دو موعود جو ہیں مجدد، ایک تو امام مہدی علیہ السلام ہے اور ایک موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور اس کے حوالہ سے بارہا میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے تو دوبارہ میں نہیں پڑھتا۔ اور ایک صدی قبل امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا آسم کے فرمودہ کے مطابق، جیسے کہ آسم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ وہی آسم کا یہ فرمودہ ہے کہ درمیان میں امام مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اول میں آسم ہوں گے۔ تو ایک صدی قبل امام مہدی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے زبردست تجدید کی۔ 1000 سالہ دور میں جو اسلام پر خوبصورت چہرے پر گند پڑا، خاک پر بے علم اور غلط لوگوں نے قرآن میں دخل دیے، اسلام میں دخل خرابیاں پیدا کی، ان کو اس نے صاف کیا اور تجدید کی، لیکن قوم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کی تجدید کیا مانی تھی، ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد وہ ایک جماعت چلے گیا بنا کے، وہ جماعت نے ایک صدی میں اتنا گند ڈال دیا اسلام اور احمدیت میں جتنا 1000 سال میں مسلمانوں نے اسلام میں ڈالا تھا۔ اس 100 سالہ گند کو صاف کرنے کے لیے، اور گند ڈالنے والے بھی کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے جس کو میں اکثر بلائے قادیان کہتا ہوں، اس کے ڈالنے والے کو بھی ہم نے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے، اس کا نام لیا ہے۔ اور نام لینے میں یہ حکمت ہے کہ آسم کا یہ فرمانا ہے کہ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کہ وہ قوم جو وہ جماعت ہوگی یہودی نما بن چکی ہوگی، بالکل یہودیوں کی کاپی ہوگی، اس کا چربہ ہوگا۔ تبھی آسم نے اس بندے کا جو اصلاح کرنے والا آئے گا امام مہدی علیہ السلام کے بعد، کوئی موسیٰ، کوئی داؤد، نوح، اس کا نام نہیں لیا بلکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ تو یہ ضمنی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جو دعویٰ ہے نا مسلم موعود کا، انہوں نے دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ مطلب کہ وہ ذکی غلام تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، بشارت دی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں، اور بشارت دے دی، اور اس کو امید بھی تھی، یعنی ملہم کو یہ امید بھی تھی کہ شاید یہ میرا لڑکا ہوگا جسمانی۔ وہ ساری زندگی وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے بھی رہے، لیکن دینا نہ دینا تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، ملہم کا تو، یہ ملہم کی اولاد کا تو فیصلہ نہیں ہے۔ تو وہ ملہم ساری زندگی محمد مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ڈھونڈتے رہے، اپنے بچوں میں تفاول کے طور پر نام رکھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بطور جسمانی لڑکا ان کو نہیں دیا، وہ جو ذکی غلام تھا، نشان رحمت تھا۔
یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اے میرے قبرستانی احمدیو، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، اس کو قبول کر لو، اسی میں آپ کی فلاح ہے. وہ اللہ نے دیے ہی نہیں. آپ ثابت کر کے دکھائیں قرآن کریم کی روح سے اور مرزا غلام صاحب کے الہاموں کی روح سے. انشاءاللہ اس قسم کے یہ خطبات میں آئندہ آپ کا وہ جو آپ نے وہ ویڈیو یا آڈیو بنائی ہوئی ہیں میں ان کے جواب دوں گا. پہلے تو میں 2016 میں جو خطبات دیے اس میں بھی میں بڑے مدلل مؤثر میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. لیکن ایک بات اگر بندہ یہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے متعلق مسلمان جو کہتے ہیں مانتے نہیں ہم لوگ، حالانکہ قرآن ان کی 30 آیات مرزا صاحب نے پیش کی ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے. ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، نہ آپ لوگوں کا میرے پاس کوئی علاج ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے مانتے نہیں، ہم نہیں ماننا، نہیں مانتے. آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. تو اس ذکی غلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا بشیر الدین محمود کے رنگ میں مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا کیا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جمبا صاحب جو کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا. اسی طرح جو مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں مرزا غلام صاحب 30 چھوڑ کے 100 آیات بھی پیش کر دے قرآن کریم کی، ہم نے وفات مسیح کو نہیں ماننا. تو مرزا صاحب کیا کرتے، میں کیا کروں؟ تو باقی میں ڈاکٹر محمد یحییٰ خان صاحب جو لندن والے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ حقیقی اسلام کے نام پر بلائے قادیان احمدیت کے حسین اور خوبصورت چہرے پر جو بدنما داغ لگائے ہیں، احمدیت کو ان داغوں سے قرآن شریف اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے الہامات اور فرمودات کی روشنی میں بذریعہ دلائل خاکسار پاک صاف کر چکا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. یہ آپ یاد رکھیں. لیکن آپ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کیسے مانیں گے؟ یعنی پہلے جتنی مجدد آئے ہیں ان کی قوم نے نہیں مانا، نہ ان کو مانا مجدد اللہ نے کھڑے کیے، نہ ان کو مانا نہ ان کی تجدید کو مانا. آپ کیسے میری مان لیں گے؟ میں یہاں پر 6 بڑی بدعتیں، غلطیاں یا خرابیاں یا جرائم کا ذکر کرتا ہوں جن کی اب تک میں الحمدللہ تجدید کر چکا ہوں. تفصیل تو نہیں، میں خطبہ جمعہ میں یہ ساری باتیں آئندہ انشاءاللہ پہلے میں اپنے خطبات میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں. جو میں باتیں اس وقت بیان کروں گا ان کی میں نے تفصیل اپنے خطبات میں، مضامین میں، تقریروں میں بیان کی ہوئی ہے. میں صرف ان کا نام لیتا ہوں. پہلی تو الہامی پیش کی ہوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود. اس کے بارے میں جھوٹا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا اور میں نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام کے گھر میں وہ لڑکا دیا ہی نہیں، وہ ذکی غلام دیا ہی نہیں. وہ کیسے ہو گئے مسلم موعود؟ دوسرا یہ کہ خلافت اعلی منہج نبوت کی حقیقت، یہ جو ایک حدیث ہے نعمان بن بشیر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اس میں آسم خلافت اعلی منہج نبوت کا ذکر فرماتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ خلافت اعلی منہج نبوت پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوئی اور 30 سال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. بعد میں پہلے ملوکیت آئی، پھر جابر اور ظالم بادشاہ آئے، ان کا دور آ گیا. اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز دوسری صدی کے سر پر ان کا وجود مبارک آیا. تو ان کے وجود کے ساتھ دوسری دفعہ خلافت اعلی منہج نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. اور مرزا غلام احمد السلام اسی سلسلے کے 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفے تھے. آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں اس حدیث کے ابھی، اور آپ اپنے بلائے قادیان پہ لگاتے پھر رہے ہیں اس خلافت اعلی منہج نبوت کی اس حدیث کو، جبکہ اس کے مصداق تو مرزا غلام احمد صاحب تھے جن کو اللہ نے کھڑا کیا تھا. آپ ان کو، یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو جو مسجد کے اندر بیٹھ کے تماشا کرتے ہیں خلیفہ خدا نے بنا دیا، ان پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب باتوب الیہ. تیسرا یہ ہے کہ خلافت عمدیہ کا درجہ، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب یہ بھی آپ ایت اختلاف کو مس یوز کر رہے ہیں. یہی تو جرائم ہے آپ لوگوں کے. قرآن کریم کی اس ایت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، شروع میں تلاوت کی ہے، سورۃ نور کی ایت نمبر 56 جسے ہم ایت اختلاف کہتے ہیں، مرزا غلام صاحب نے اس ایت کو مجددین کی یا خلافت اعلی منہج نبوت کی جو سلسلہ دوسری صدی کے سر پر جو شروع ہوا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مبارک وجود سے، اس پر لگایا ہے. شہادت القرآن پڑھیں ان کی کتاب، اور وہ خود اسی سلسلے کے مصداق تھے، 13ویں خلیفے تھے 14ویں صدی کے سر پر. آپ لوگ ڈاکوؤں کو بلائے قادیان کے اوپر ایت استخلاف جو اس پہ لگاتے پھر رہے ہیں. میں نے شروع میں مرزا غلام صاحب کا حوالہ بھی پڑھا ہے کہ اس ایت کے مطابق جو خلفاء ہیں محمد عربی رسول مقبوس کے خلیفے ہیں. آپ مسیح موعود کے خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ایسا احمدیت کا نقصان کیا ہے. مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر اتنی قطر و بیمنت کی ہے، اتنا توڑا مروڑا ہے قرآن کو بھی، قرآنی آیات کو بھی، کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں دیکھ کے بھی. یہ کیا کام کرتے رہے ہیں 100 سال، کسی احمدی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. چوتھا، حدیث مجددین.
آپ کے جعلی جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ حدیث مجددین کو، جس کو مرزا غلام صاحب نے سینکڑوں جگہ سچی حدیث قرار دیا ہے، فرمایا ہے یہ تواتر مان تک پہنچ گئی ہے، اس کو وہ جعلی اور وضی کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ وہ مانتے ہی نہیں اس حدیث کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی میں بارہا اس کے متعلق بیان کر چکا ہوں. یہ جو خلافت احمدیہ کا دجل اور ایت اختلاف کے متعلق میں گزشتہ 10 خطبات دے چکا ہوں. غالباً ان کا سلسلہ 26 اپریل 2019 سے 30 اگست 2019 تک یہ 10 خطبے میں نے دیے ہیں، صرف اس ایک موضوع پر کہ ایت استخلاف اور الوصیت کو ان بلائے قادیاں نے کس طرح مس یوز کیا. آپ نے نہیں ماننا، نہ مانے، میرا کام ہے بیان کر دینا. خرابی جو آپ لوگوں نے کی ہے، آپ کے خود سخت نام نہاد بلائے قادیان کے جو پھرتے ہیں نمائندے، جو انہوں نے کیا، میرا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، منوانا میرا کام نہیں. میں دروغہ نہیں ہوں، نہ محمد عربی اسلم کے دروغہ تھے، نہ مرزا غلام صاحب دروغہ تھے. اچھا، یہ حدیث کے بعد 5 ہے قدرت ثانیہ. قدرت ثانیہ کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں. الوصیت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوگی اور اس کا سلسلہ دائمی ہوگا. یہ دونوں نشانیاں کسی بھی انتخابی خلافت جو کسی نبی کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ شروع کرے، اس میں یہ 2 نشانیاں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوگ بناتے ہیں اس کو. ابو بکر صدیق کو لوگوں نے بنایا، عمر کو بھی لوگوں نے بنایا، عثمان کو بھی بنایا اور علی کو بھی بنایا. یہ سارے محمدی خلفائے راشدین تھے. ان پر ان کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اللہ نے کھڑا کیا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ قدرت ثانی کے متعلق میرا صاحب فرماتے ہیں آسمان سے نازل ہوگی، اللہ اس کو کھڑا کرے گا. دوسری یہ کہ وہ دائمی ہوگی. یہ جو خلافت محمدی خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع 30 سال کے بعد ختم ہو گیا. تو جب محمدی خلفائے راشدین اتنے عظیم وہ صحابی تھے عاصم کے، اتنا عظیم نبی تھا، وہ سلسلہ 30 سال تک چلا، تو آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ نے گند کیا پھیلایا ہوا ہے؟ مرزا غلام صاحب کے بعد آپ نے خلافت کو نام دیا ہوا، آپ نے بلائے قادیان کو، اور کہتے ہیں جی 100 سال ہو گیا چل رہی ہے. وہ خلافت ہے؟ وہ تو بلائے قادیان ہے. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں، اکثر میں نے دیا بھی ہے اپنے خطبات میں. چھٹی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم 2 الگ الگ وجود ہیں. ڈاکٹر محمد یار صاحب یاد رکھیں. لیکن بلائے قادیان کے نام نہاد خلیفے اور ان کے مولوی پیٹ پرست جو ہیں، لا مہدی الا عیسیٰ کے مطابق ان دونوں وجودوں کو ایک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ اس لیے کر رہے ہیں کام کہ جناب وہ پیشگوئی پر تو مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ کر کے جھوٹا دعویٰ کہ اس کا کام تمام کر دیا. اب یہ حدیث جو عاصم کیا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو، جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح صاحب نے مریم ہوں گے، اس کا کیسے کام کریں؟ کیونکہ وہ امام مہدی کے بعد جو بندہ مسیح صاحب ابن مریم گا، اس کا کیا حل کریں؟ انہوں نے لا مہدی الا عیسیٰ کا یہ پکڑ لیا کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم. یعنی مسیح موعود یا مرزا غلام سامی ہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم میں اللہ علیہ خیر صلاح ہوں، بات کسی نہیں ہونا، دروازے بند کر رہا ہوں. یہ ڈرامہ آپ لوگوں نے، اس کی میں تجدید کر چکا ہوں. بارہا میری تقاریر اور میرے مضامین میں اور میرے خطبات میں اس کی موجود ہے.